بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جس ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گا وہ ہے ہیلنگ ایرا، جدید نفسیات جسے ٹرانسفارمیشن فیز اور آج کل کی ماڈرن زبان میں جسے ہیلنگ ایرا اور فلسفے کی زبان میں کریکٹر ریکنسٹرکشن کہا جاتا ہے، یعنی کہ شفا یابی کا دور۔ اگر سادہ لفظوں میں آپ کو بتاؤں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے آپ کو اندر سے بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور اپنا جو اندرونی سکون ہوتا ہے اس کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اصل جو جنگ ہوتی ہے وہ باہر کی دنیا کے ساتھ نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی اندر کی دنیا کے ساتھ اصل جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب انسان باہر کی دنیا سے کم اور اپنے اندر کی دنیا سے زیادہ آشنا ہوتا ہے۔ یہ وقت تب شروع ہوتا ہے، یہ فیز تب شروع ہوتا ہے کہ جب ہم کسی حادثے کے نتیجے میں یا کسی بات کے نتیجے میں اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں یا بکھر جاتے ہیں۔ تب ہم خود کو جھوٹی تسلیاں نہیں دیتے، بلکہ اس بات کو قبول کر لیتے ہیں کہ بالکل مجھے تکلیف پہنچی ہے، بالکل میرا دل ٹوٹا ہے، بالکل مجھے تکلیف پہنچی ہے، اس بات کو میں قبول کرتا ہوں۔ اس کو قبول کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ تب آپ غصہ چھوڑ دیتے ہیں، ناراضگی چھوڑ دیتے ہیں، بلکہ بالکل سائلنٹلی آپ وڈرا لے لیتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنے اندر کا سکون چاہیے ہوتا ہے۔ تب آپ ریلائز کر لیتے ہیں کہ اب مجھے اننیسیسری آرگومنٹس، کانفلکٹ اور ٹاکسک چیزوں سے دور ہو جانا چاہیے۔ اسلام بھی ہمیں یہی اصول دیتا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ جان بوجھ کر اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ یہ پہلا سائن ہوتا ہے ہیلنگ ایرا کا، پریکٹیکلی، کہ آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے، آپ اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اب مجھے سکون کی طرف آنا چاہیے۔ اور سکون کس طرف سے ملتا ہے؟ وہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے، کیونکہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ہیلنگ کی ایک تعریف یہ بھی کی جاتی ہے کہ یو ڈونٹ ہیل بائی فارگیٹنگ، یو ہیل بائی فیسنگ، کہ آپ تکلیف سے یا اپنے زخم سے یا اپنی جو آپ پر حادثہ پیش آیا اس کو بھول جانے سے آپ شفا یاب نہیں ہوتے، بلکہ آپ ہیل کیسے ہوتے ہیں کہ آپ اس کو قبول کرتے ہیں، آپ اس کو فیس کرتے ہیں، تب جا کر آپ شفا یاب ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ درد جو ہے وہ راحت کے ساتھ آتا ہے، یہ دونوں چیزیں، درد اور راحت، ایک ساتھ سفر کرتی ہیں۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ ہیلنگ کا پروسیس تین چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے: سیلف اویئرنس، سیلف ریگولیشن اور سیلف ریکنسٹرکشن۔ جب آپ یہ تین چیزیں کر لیتے ہیں، اس پروسیس سے نکلتے ہیں، تو آپ کو پیغام کیا ملتا ہے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف۔ ہیلنگ ایرا پھر آپ سے کہتا ہے کہ ٹیک کیئر آف یور سیلف، لیکن ہم اس کے برعکس کرتے ہیں، ہم چیزوں کو اگنور کرتے ہیں۔ آخرکار ہمارے اندر سے ایک ایسی چیخ نکلتی ہے کہ جو ہمیں کرچی کرچی کر کے رکھ دیتی ہے۔ ہیلنگ ایرا آپ کو یہ نہیں سکھاتا، ہیلنگ ایرا کہتا ہے کہ فیس اٹ، چیزوں کو قبول کرو۔ جب آپ چیزوں کو قبول کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کو ڈسٹرائے نہیں کرتی، بلکہ وہ آپ کو ہیل کرتی ہیں، وہ آپ کو میچور بناتی ہیں۔ ہیلنگ ایرا یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے لیے بے سکونی کا سبب ہیں ان کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ اپنے لیے دو طرح کی لمٹ سیٹ کرو، ڈو لسٹ اور ڈونٹ لسٹ۔ ایک لسٹ بناؤ جس میں لکھو ڈو لسٹ اور ڈونٹ لسٹ، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جو کرنا ہے اس کو ڈو لسٹ میں ڈالو اور جو نہیں کرنا اس کو ڈونٹ لسٹ میں ڈالو۔ جو چیزیں سکون کا سبب ہیں وہ کرنی ہیں اور جو چیزیں بے سکونی کا سبب ہیں وہ نہیں کرنی۔ اس طرح سے جب آپ اپنی لمٹس کو واضح کر لو گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو چیزیں آپ کی بے سکونی کی لسٹ میں جاتی ہیں، بالیقین وہ وہی چیزیں ہوتی ہیں جو گناہ ہوتے ہیں، جو برائیاں ہوتی ہیں، تو ان سے آپ پیچھا چھڑا لو گے۔ ان سے جب آپ پیچھا چھڑا لو گے تو تب آپ نیکی کی طرف آؤ گے، تب آپ سکون کی طرف آؤ گے۔ اور سکون میں بتا چکا ہوں سکون کس میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو چیزیں گزر چکی ہیں، جو وقت گزر چکا ہے، جو گناہ ہو چکے ہیں، جو برائیاں ہو چکی ہیں، ان کو لے کر سٹک نہ ہو جاؤ۔ ہم کرتے ہی یہی ہیں، ایک گناہ ہو جاتا ہے، ہم اس گناہ کو لے کر اپنے دماغ میں یہی بٹھا لیتے ہیں کہ میں تو گناہ گار ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے نیکی کرنے کی، میں تو گناہ گار ہوں، مجھے تو پھر کیا ضرورت ہے توبہ کرنے کی۔ ایسا نہیں ہے، اگر گناہ ہو گیا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ گناہ ہو جانا بڑی بات نہیں ہوتی، گناہ کو پالنا بڑی بات ہوتی ہے۔ گناہ کو پالنا یہ ہوتا ہے کہ گناہ پر گناہ کرتے جانا۔ گناہ ہو گیا ہے تو اس پر توبہ کرو، اللہ توبہ قبول کرنے والا ہے۔ پھر آگے نکل جاؤ، اس چیز کو لے کر بیٹھ نہ جاؤ۔ جو دریا چل رہا ہے اس کو آپ روک نہیں سکتے۔ جو سورج ایک بار طلوع ہو چکا ہے، آج کا سورج طلوع ہو چکا ہے، تو آپ اس کو مشرق میں واپس نہیں لے کر جا سکتے۔ جو آنکھ سے آنسو نکل گیا ہے اس کو آپ واپس آنکھ میں نہیں لے کر جا سکتے۔ ایسے ہی جو وقت گزر گیا ہے، جو چیزیں گزر گئی ہیں وہ واپس نہیں آ سکتی۔
لیٹنگ گو کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ بھول جائیں. لیٹنگ گو کا مطلب ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو آزاد کر لیں, اپنی ورتھ کو سمجھیں, یقین کریں کہ آپ سکون, راحت اور عزت کو ڈیزرو کرتے ہیں, اور بدلے میں اگر آپ کو ریجیکشن ملتی ہے یا بدلے میں آپ کو برا بیہیویئر ملتا ہے, تو ہیلنگ ایرا کہ یہ کہتا ہے کہ آپ ایسا کرو کہ شیشے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ, آئینے کے سامنے جا کر کھڑے ہو جاؤ اور خود سے یہ کہو کہ تم بہتر ہو, تم ٹھیک ہو, تمہارا راستہ ٹھیک ہے, تمہارا اللہ کے ساتھ ریلیشن ٹھیک ہے, یہ لوگ ہی تمہارے قابل نہیں. یہ چیزیں سکھاتا ہے ہمیں ہیلنگ ایرا. ایٹ دی اینڈ پیغام یہی ہے کہ پرسکون رہو, صبر کے ساتھ چلو. آپ کی ریس کسی کے ساتھ نہیں ہے, آپ کا مقابلہ, آپ کا کمپٹیشن کسی کے ساتھ نہیں ہے. آپ کے اندر جو جنگ چل رہی ہے, اپنے اندر جو جنگ چل رہی ہے, اس سے آپ نے جیتنا ہے. اور یہ جو سفر ہے یہ ایک مکمل پروسیس ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک قدم میں اس کو طے کر لو گے. ایک پروسیس کے ساتھ چلنا پڑے گا. اس پروسیس میں آپ ٹوٹو گے, بکھرو گے, آپ ہو جاؤ گے, ڈاؤن ہو جاؤ گے, کبھی اچھا فیل کرو گے, کبھی برا فیل کرو گے. یہ نیچرل پروسیس ہے, یہ روحانی ارتقاء کا سفر ہے. اس سفر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توڑ کر اور مضبوط بنا رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو توڑ کر اور مضبوط بنا کر آپ کو اس مقصد کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے کہ جس مقصد کے لیے آپ کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اس بات کا یقین کر لو کہ آپ محض رائٹر نہیں ہو, آپ ایک مکمل کہانی ہو. اپنے آپ کو پڑھنے کی کوشش کرو. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.